السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ کیسے ممکن تھا آزاد کشمیر کے عوام مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھے۔ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے وفد کو آزاد جموں کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتری لائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ وفد نے آزاد جموں کشمیر کی حالیہ صورتحال پر قابو پانے اور مسائل کے حل کے حوالے سے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کے حوالے سے بھی تعریف کی۔ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے وفد کو آزاد جموں کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتری لائیں۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد کو آزاد جموں کشمیر کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمارے بہن اور بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں؟ اسحاق ڈار کا دورہ چین، سی پیک پر سرمایہ کاری اور خطے میں امن پر اتفاق ہوا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارحانہ بیانات مسترد کر دیے۔ پاک افغان سرحد پر حالات کے متعلق افغان انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قیادت کے جارحانہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ بھارتی قیادت کے حالیہ جارحانہ بیانات دیکھے ہیں۔ پاکستان بھارتی قیادت کے بے بنیاد اور حقائق کے منافی بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کو درپیش خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے۔ پاک افغان سرحد پر حالات کے متعلق افغان انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ چین کے دوران چینی حکام سے مفید ملاقاتیں ہوئیں، سرمایہ اور خطے میں امن پر اتفاق ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقاتوں میں سی پیک سمیت سرمایہ کاری کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں سی پیک کے دوسرے حصے پر کام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان علاقائی امن و استحکام سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی حکام سے ملاقاتوں میں دہشت گردی سمیت امن کو سبوتاژ کرنے والی قوتوں کے خاتمے کا عزم کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جوہریت کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں فلسطینی حملوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پاکستان فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت سے متعلق جنرل اسمبلی کی قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پراپرٹی لیکس، محسن نقوی، بلاول بھٹو، شرجیل میمن، شیر افضل مروت اور وافدہ کا رد عمل۔ بلاول بھٹو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی دبئی میں املاک کی تفصیلات پہلے سے ہی پبلک ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئر ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دبئی میں پراپرٹی کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری، شرجیل انعام میمن، فیصل وافدہ اور پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پراپرٹی لیکس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئر ہے۔ جائیداد کو ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا۔ ایک برس قبل جائیداد کو فروخت کر کے اس رقم سے چند ہفتے قبل ایک اور پراپرٹی خریدی ہے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے ملکی و غیر ملکی اثاثے الیکشن کمیشن اور ایف بی آر میں ڈکلیئر ہیں۔
دونوں نے جلا وطنی میں پرورش پائی۔ ذوالفقار علی بدر نے مزید کہا ہے کہ دبئی میں شہید بے نظیر بھٹو کے ہمراہ جلا وطنی کے دوران ان کے بچے مذکورہ املاک میں رہائش پذیر تھے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی میں املاک ان کی اولاد کو وراثت میں ملی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی دبئی میں املاک کی تفصیلات پہلے سے ہی پبلک ہیں۔ موجودہ خبر میں کچھ نیا نہیں، نہ غیر قانونی ہے۔ بدنیتی پر مبنی کسی بھی کارروائی کو متعلقہ فارمز پر چیلنج کیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ دبئی میں جن جائیدادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئرڈ اور عوام کے علم میں ہیں۔ جائیدادیں الیکشن کمیشن اور متعلقہ ٹیکس اتھارٹیز میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ ہم ہر سال اثاثوں اور جائیداد کی ڈکلیریشن میں یہ تفصیلات جمع کرواتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں۔ اپارٹمنٹ FBR الیکشن کمیشن میں 6 سالوں سے رجسٹرڈ اور ڈکلیئر ہے۔ FBR سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ میں نے 2018 کے نامزدگی فارموں میں اس کا اعلان کیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر برائے آبی وسائل سینیٹر فیصل وابڈا نے اپنے موقف میں کہا کہ دبئی میں میری پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے۔ جب بھی اچھی گاڑی یا پراپرٹی کا ذکر ہوگا تو میرا نام سب سے اوپر آئے گا۔ پراپرٹی لیکس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ آئین معطل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتکب ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ آئین معطل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ آئین پاکستان میں واضح ہے کہ آئین کو معطل ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے اور ساری ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں ریاست کی تعریف قومی صوبائی اسمبلیاں اور ٹاؤن کمیٹی ہے، جبکہ واضح طور پر درج ہے کہ عدلیہ سمیت تمام ادارے ملک کی بقا و سلامتی کے لیے اپنی متعین حدود میں رہتے ہوئے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ادارے اپنی متعین کردہ حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ آج ملک میں جمہوریت کا فقدان اسی لیے ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمیں بانی PTI کے بیانیے پر ووٹ ملا اور عمران خان آج بچوں کی آواز بن چکا ہے جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار رائے کم کی جا رہی ہے اور ایکس پر کئی ماہ سے پابندی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن قائم کر کے تحقیقات کی جائیں جس میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ 9 مئی میں PTI ملوث نہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں بھی ہماری 180 نشستیں نکلیں گی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔